اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآلہ حجت خدا عنوان گفتگو ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلسوں میں یہ مینشن کرنے کی بیان کرنے کی کوشش کی کہ بھئی خلوص کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہ مذاقیہ زبان میں وہ عربی لوگ جو تھوڑی تھوڑی اردو بولنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں یا دنیا میں فلوس چلتا ہے یا خلوص چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بارگاہ وہ بارگاہ یہاں صرف خلوص چلتا ہے۔ خطیب کے لیے موت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا گھڑی دیکھ لے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ یہ سوچ کے کبھی مت مجلس پڑھیے گا کہ میں موضوع مکمل کر لوں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ کے مجلس پڑھ رہے ہیں کہ میں ایک مجلس میں دو مجلس میں موضوع مکمل کر لوں تو آپ موعظہ کے لیے تو فٹ آدمی ہیں، خطابت کے لیے فٹ آدمی نہیں ہیں۔ خطابت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تشنگی باقی رہے۔ اگر کوئی خطیب جتنا بڑا بھی خطیب ہے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، اگر سننے والے نے 2 بار گھڑی دیکھ لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو کشش ہے، جو تشنگی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ ذہن میں رکھیے ہم اس بارگاہ میں ہیں جہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ حجت خدا یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بنا نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔ کوئی وقت زمین کے، جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی وقت زمین کے بننے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا جب کائنات حجت سے خالی ہوگی۔ کوئی سننے والا ہو نہ ہو، بولنے والا خدا نے ہمیشہ رکھا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ تو جب سے کائنات ہے حجت ہے۔ کائنات نہیں تھی، اس کا انتظام اس نے اس عالم لاہوتی میں، اس عالم ملکوتی میں، اس عالم ملک میں وہ تیاریاں کی جو زمین پر نہ تھی، اور اس تیاریوں کو آپ نے دیکھا کہ اس نے خود سجایا، خود سنوارا، اس نے خود اعلان کیا، اس نے خود مسجد ملائک بنایا، اس نے زمین پر بھیجا۔ کتنے لوگوں کو ضرورت تھی، کتنے لوگ تھے؟ نہیں تھا نا کچھ بھی، نہ مجمع، نہ بھیڑ، لوگ سوال کرنے والے، کچھ بھی نہیں، مگر اس نے اسٹیٹس اسٹینڈرڈ یہ رکھا کہ اس نے جاہل کو نبی نہیں بنایا، اس نے عالم کو نبی بنایا۔ پہلا اسٹینڈرڈ اس کا یہ تھا کہ اس نے جاہل کو نہیں بنایا، عالم کو بنایا۔ دوسرا اسٹینڈرڈ اس نے یہ رکھا کہ اس نے گنہگار کو نبی نہیں بنایا، معصوم کو نبی بنایا۔ دیکھیے بھائی، میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں سننے اور بولنے میں کوئی فرق نہیں، بس ایک چیز کا فرق ہے، صرف ایک چیز کا۔ بولنے والے پہ کرم یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تیرا دہن چل رہا ہے، یہ جو تیرے الفاظ نکل رہے ہیں، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کرم ہے۔ مگر آپ جو سن رہے ہیں اس میں آپ کی محنت شامل ہے،
آپ چاہیں تو ابھی کچھ اور بھی سن سکتے ہیں, آپ چاہیں تو کہیں اور دماغ لگا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو کسی اور چیز میں, کسی اور فکر میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں. میں اس وقت کسی فکر میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کر سکتا. میں مجلس میں ہوں, مجھے مجلس میں ہی رہنا ہے. مجھے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے آگے کیا پڑھنا ہے. اگر میں یہ نہیں رکھوں گا تو مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا. تو میں ایک جگہ باؤنڈ ہوں کہ مجھے وہی سوچنا ہے جو پڑھنا ہے. آپ مجبور نہیں ہیں, اس لیے آپ کا معیار پڑھنے والے سے بہت بلند ہے. تو ایسے سنیں کہ پڑھنے والے کو لگے کہ ہاں سنا جا رہا ہے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. فرشتے نے پر مس کیا, نبی ٹھیک ہو گیا. تو کیفیت کیا ہے کہ ایک حجت کا کمال یہ ہے کہ زخمی ہو رہا ہے, فرشتہ شفا دے رہا ہے. مگر یہی حجت جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر فرشتہ بالوں پر کھوئے پڑا رہتا ہے اور حجت شفا دے رہی ہے. اچھا, ایک ہمارے دوست تھے, بڑا عجیب اور بڑا خوبصورت جملہ ان کا ہے. وہ کہتے ہیں کیا جبرائیل کو معلوم نہیں تھا کہ کون نبی آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے؟ پھر جبرائیل کو نہیں معلوم تھا کہ کون نبی آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جبرائیل کو معلوم تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. چونکہ ہر زمانے میں تو موجود ہیں, ہر کے پاس تو موجود ہیں, ہر کی مشکل میں تو مشکل کشائی کر رہے ہیں, سب کے پاس تو آ رہے ہیں, میسج لے کے آ رہے ہیں, تکلیف اور اوداد لے کے جا رہے ہیں. سارے کام تو جبرائیل کر رہے ہیں, سارے کام جبرائیل کر رہے ہیں. اور اس راستے سے بھی گزر رہے ہیں جس راستے میں فطرس پڑا ہوا ہے. یہ کوئی نیا راستہ 3 شعبان کو لے کے نہیں آئے, اسی راستے سے آ رہے ہیں اور اسی راستے سے جا رہے ہیں. مگر 2 باتیں خدا کی قسم, فطرس کو بھی معلوم ہے جبرائیل کہاں جا رہے ہیں, اور جبرائیل بھی بتا رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اتنی بار آئے, کبھی فطرس نے نہیں کہا مجھے لے کے چلو. مگر نہ جانے یہ کون آ رہا ہے کہ فطرس کہتے ہیں مجھے لے کے چلو. چونکہ فطرس کو بھی معلوم ہے جسے کوئی عطا نہ کر پائے اسے حسین عطا کرتا ہے. اللہ کی قسم. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر محسوس کر پائیں آپ, خاص کر ہمارے علماء کی خدمت میں شاید محسوس کر پائیں. سب کی زبان حجت, سب کی زبان حجت, سب کا بیان حجت, ان کی خاموشی حجت. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. خدا کی قسم, میں نے عوام سے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ صرف اپنے علماء بھائیوں کے لیے. سب کی زبان حجت, سب کا بیان حجت, ان کی خاموشی حجت. چونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہی. تو اس کا مطلب کہ جب خاموش ہیں تب بھی وہی, اور جب بول رہے ہیں تب بھی وہی. تو انبیاء کی گفتگو حجت, رسول اور اہل بیت رسول کی خاموشی حجت. دیکھیں, جب کوئی آدمی بہت اچھا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے, آپ اسے بہت بیٹر سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, خود سے سٹرونگ سمجھتے ہیں, اس کی دین اور اس کے کردار کے آپ قانے ہوتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ, تو پھر کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا قد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اسے وسیلہ قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسے وسیلہ, کہ ان کے صدقے سے دعا قبول ہو, ان کے صدقے سے, صادق پوری توجہ, ان کے صدقے سے دعا قبول ہو, ان کے صدقے سے, کہتے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے نا. اہل بیت کے مقابلے میں جن ناموں کو آپ محسوس کیجئے گا, چونکہ میں ٹیلی ویژن پہ پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے کہیں میری باتوں کا کوئی اور مطلب نہ نکالیں, اس لیے بہت کم لفظوں میں بھائی ایک بات بتائیے, جن کو آپ اہل بیت کے مقابلے میں لا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی دعا دکھا دیجئے جس نے دوسرے کو وسیلہ بنایا ہو, یا کسی دوسرے کی دعا دکھا دیجیے جس نے تیسرے کو وسیلہ بنایا ہو, یا کسی تیسرے کی دعا دکھا دیجیے جس نے کسی اور کو وسیلہ بنایا ہو. پتہ نہیں, میں نے بہت بڑی بات آپ کے درمیان پڑھی ہے, مجھے نہیں پتہ آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں, مگر میں آپ کو دعا دکھاؤں گا اپنے رسول کی جس میں علی کو وسیلہ بنایا گیا, میں علی کی دعا دکھاؤں گا جس میں رسول کو وسیلہ بنایا گیا. آپ نے 85 آیت پڑھ لی, مگر مفہوم جو آپ دے رہے ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں جو کسی ایک آیت کا بھی ہو سکتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ وکالت کی جگہ ہے. یہاں پر آپ کو اہل بیت کا کیس لڑنا ہوتا ہے. ہم سے ہمارے ایک اہل سنت دوست نے کہا کہ ہم تو انہیں مانتے ہیں جنہیں آپ مانتے ہیں. زندگیاں جو گزاری ہیں گزارنے والوں نے, وہ کیا
ٹھیک نہیں تھی. اب میرے لیے بڑا مسئلہ ہے, ایک طرف دوست ہے, اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اسے سمجھانا بھی ہے, دین اہل بیت بتانا بھی ہے, اہل بیت کا دفاع بھی کرنا ہے. اس وقت بھی مجھے ہندوستان میں مجھے تعداد نہیں پتہ, ممبر سے میں تعداد نہیں بتا سکتا, مگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں. تو بڑی سچویشن ہوتی ہے, آپ کو سب کچھ دیکھ کے بولنا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے وہ تو کیا جو ان کی حکومت کو چاہیے تھا, وہ نہیں کیا جو ان کے خدا کو چاہیے تھا. انہوں نے وہ تو کیا جو ان کو اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے ضروری لگا, انہوں نے وہ نہیں کیا جو رسول کو چاہیے تھا. ان کا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ اسٹوڈنٹ ہو, پڑھائی کیے؟ ان کا جی پڑھائی کیے. میں نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن میں ایک آدمی کو سیکریٹری بنا دیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن ہو جائے؟ کہیں نہیں, جب کسی کو الیکشن میں چن لیا گیا اور بنا دیا گیا اسے اسٹوڈنٹ یونین میں سیکریٹری, پھر الیکشن کاہے کا؟ پھر تو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہی واک آؤٹ کر جائیں گے کہ بھائی یہ نئی دھاندلی کیا. مجھے پتہ نہیں ہے باہر کے جو لوگ ہیں, مگر جو ہندوستانی ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ نئی چیز کیا. بھائی جب الیکشن ہو گیا, ایک پریزیڈنٹ یا جنرل سیکریٹری چن لیا گیا, تو اب یہ دوبارہ الیکشن کیسا؟ میں نے کہا بھائی یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب محمد نے اعلان کر دیا کہ علی مولا ہے, حیدری, آپ یہ دیکھیں نا, یہ اتہاس میں وڈمبنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ پڑھنے والوں کے لیے, چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہے, دیکھیں سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ بادشاہ کا تاج بن کے, جھوٹ بادشاہ کا تاج بن کے سامنے آئے تو بھی جھوٹا کہا جائے گا. سچ فقیر کی گدائی کا کاسا رہے تو بھی سچ کہا جائے گا. کوئی نام نہیں بدل سکتا. سچ میں بہت طاقت ہوتا ہے. جھوٹ زبان ہو کے بھی, جھوٹ زبان ہو کے بھی اٹکنے لگتی ہے, سچ زبان کٹنے کے بعد بھی بولنے لگتا ہے. یقین جانیں آپ, خدا کی قسم, جب تبلیغات کی گفتگو ہو, جب اہل بیت کی باتوں کو پہنچانا ہو, جذبات میں گفتگو نہ کریں, عقیدتوں کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں, افہام و تفہیم کا استعمال کریں. اس کے ذہن کو یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو سوالات ہیں وہ عداوت کی بنیاد پر ہیں, نفرت کی بنیاد پر ہیں, یا وہ اصل حقیقت جاننا چاہتا ہے. اور وہ اصل حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اسے اسی کی مثالوں سے بتائیں. ممکن ہے آپ اپنی کتاب سے بتا رہے ہیں, وہ تو آپ کی کتاب مانے گا نہیں. زندگی تو مانے گا نا, زندگی کی باتیں بتائیں. سنیے گا غور سے, ہم اہل بیت کو کتنا جانتے ہیں تاکہ آپ انداز لگا سکیں, ہم حجت خدا کو کتنا جانتے ہیں, اس ایک مثال سے آپ سمجھ پائیں گے. اور پھر ربط مصائب, چونکہ وقت پہ مجھے مجلس بھی ختم کرنی, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ہم جی رہے ہیں نا, یہاں سے لے کے اور یہ جو خلا میں راکٹ جاتا ہے, اس 2 علاقے کو ایٹماسفیئر سے زیروسفیئر کا سفر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر جہاں موسم اپنا رنگ دکھاتا ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل ہے, سردی ہے, گرمی ہے, پتجھڑ ہے, یہاں ایٹماسفیئر ہے, موسمیات ہے. تو ایک دائرہ ہے جہاں موسم اپنا رنگ دکھاتا ہے, ایک دائرہ ہے جہاں کا کوئی موسم نہیں ہے. تو ایٹماسفیئر سے لے کے زیروسفیئر کے درمیان, پوری توجہ, ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہیں, بہت بڑے بڑے. پھر کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 2 پہاڑ ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ انہیں آپ آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو مکمل پہاڑ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. پھر وہ 2 پہاڑ آپس میں ٹکراتے ہیں. جب ٹکراتے ہیں تو وہاں سے اس پہاڑ کے ٹکڑے زمین پہ آتے ہیں. پھر جب وہ پہاڑ کے ٹکڑے زمین پہ آتے ہیں تو پھر آپ اسے اپنے گاؤں کی زبان میں اولا کہتے ہیں کہ صاحب اولا برس رہا ہے, اولے برس رہے ہیں. تو اب یہ جو اولا آپ نے اٹھایا ٹکڑا اس کا, برف کا, یہ آپ کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پہ آیا ہے اصل میں یہ ہے کتنا بڑا؟ تو آپ کو تو دکھائی چھوٹا دے رہا ہے, تو آپ تو بولیں گے اتنا ہی جتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے. آپ کی تو نظر وہاں تک ہے ہی نہیں ہے کہ یہ تھا کتنا بڑا اور آپ کے ہاتھ میں کتنا بڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح محمد ہے، اسی طرح علی ہیں، اسی طرح فاطمہ ہیں، اسی طرح حسن ہیں، اسی طرح حسین ہیں، اسی طرح حجت خدا ہیں. خدا کی قسم یہ جو ایٹماسفیئر میں رہنے والے لوگ ہیں نا، یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے یہ کتنے بڑے. یہ تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتنے بڑے ہیں. یہ تو پل صراط پہ پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے ہیں. یہ تو محشر میں پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے ہیں. یہ تو پردہ اٹھنے کے بعد پتہ چلے گا کتنے بڑے ہیں. درود پڑھیں محمد وا. کربلا میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں. لکیر کے اس پار بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور لکیر کے اس پار بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. لکیر کے اس پار بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لکیر کے اس پار بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. لکیر کے اس پار بھی عربی بولی جا رہی ہے، لکیر کے اس پار بھی عربی بولی جا رہی ہے. لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے، لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے. تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے آپ سے کوئی ہاتھ ملائے کہ میں محمد ایوب ہوں، میں محمد یوسف ہوں، محمد یونس ہوں، میں محمد خلیل ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں احمد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اگر کوئی نام بتائے تو اس سے یہ مت پوچھے کہ تو کہاں کا مسلمان ہے، عربی ہے، عجمی ہے، فارس کا ہے، لبنان کا ہے، سیریا کا ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، کہاں کا مسلمان ہے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھے بھائی کربلا میں ایک لکیر کھینچی گئی تھی، تو لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا مسلمان ہے. یہ دیکھیے اور سمجھ جائیے کہ کربلا آپ کو کیا دے رہی ہے. خدا کی قسم وقت ہے کربلا تک میں آپ کو لے آیا. حجت خدا، حجت خدا، حجت خدا. ہلال کہتا ہے میں نے حسین کو سارے راستے میں آبزرو کیا، دیکھا. میں نے کوئی نفرین کے الفاظ حسین کی زبان پر نہیں دیکھے. اپنے آپ میں ایک بحث ہے، اپنے آپ میں ایک بحث ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کے درمیان تو گفتگو کہ میں نے کبھی حسین کی زبان پر، پورے سفر میں ساتھ رہا حسین کے، میں نے حسین کی زبان پر نفرین کے الفاظ نہیں دیکھے. اور جب گردن کٹ رہی تھی تو بھی میں نے حسین کی زبان پہ بس دعا کے الفاظ سنے، اور یہ کہ تو ہی معبود ہے اور تو ہی خدا ہے اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کل انشاءاللہ اس کی تفسیر و توضیح کروں گا آپ کے سامنے. ابھی تو بس میں نے کل مصاحب میں ایک جملہ کہا تھا کہ 3 بہنیں ہیں اور تینوں بہنوں کی بہت خواہش ہے کہ بھائی کے ساتھ رہیں مگر رہ نہ پائیں، اور تینوں کی بہت خواہش ہے کہ بھائی کے ساتھ زندگی گزرے مگر ساتھ رہ بھی نہ پائیں اور قبر بھی ساتھ نہیں ہو سکتی. ایک بہن صغرا ہے اور ایک بھائی علی اکبر ہے. ایک بہن زینب ہے اور ایک بھائی حسین ہے. ایک بہن معصوم قم ہے اور ایک بھائی امام علی رضا. جزاکم اللہ. میں آرام سے پڑھوں گا. چلو اس حسین کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے بابا سے بس ایک جملہ کہا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بڑی تڑپ کے، بہت تڑپ کے جناب فاطمہ صغرا نے اپنے بابا سے کہا بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، نہ لے جا کنیز بنا کے لے جا. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں ہو سکتا. جب بھی مجلس ہو نا، جب بھی مجلس ہو، کسی کی مجلس میں بیٹھو، آج میرے ساتھ بیٹھے ہو، کہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہو، خطیب سے جب روایتیں سنو نا تو اپنے آپ کو اس محل پہ مت رکھو جہاں بیٹھے ہو. تصور سے خود کو کربلا کی طرف لے جاؤ، اور جب کربلا کی طرف جاؤ گے تو تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہوا تمہیں دکھائی دے گا. بس 2 روایتیں، مجلس تمام ہے. بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، نہ لے جا. بابا کنیز بنا کے لے جا. بابا وضو کا پانی لاؤں گی، بابا مصلی بچھاؤں گی. بابا جب کہے گا اکبر کو بلاؤں گی، چچا عباس کو پکاروں گی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. میں ہمیشہ یہ روایت پڑھتا ہوں مجلس میں کہیں بھی بیٹھا کرو. سید سجاد سے سائل نے سوال کیا مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں سے
آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے، صالحین کا جو داڑھی کے بال تک آئے، داڑھی تک آئے، ائمہ کا، انبیاء کا جو سینے تک آئے، ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ پر میں اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں 3 بیٹیاں ضرور دیکھ رہی ہوں گی، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ وہ لو قافلہ روانہ ہونے والا ہے، مرحوم میر انیس کے جملے نقل کر رہا ہوں۔ وہ لو حسین اپنی نانا کی قبر پہ آئے، نانا سلام، تیری قبر پہ چراغ جلانے والا حسین اب جا رہا ہے۔ بہت دیر تک روئے، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا نانا فرما رہے ہیں لال جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میری قبر پہ آ چکی، تیری ماں کئی بار میرے پاس آ چکی، بابا میرا حسین جا رہا ہے، بابا میرا حسین جا رہا ہے، جا اپنی ماں کو سلام کر لے۔ اپنی ماں کی قبر پہ آئے، اپنی ماں کو سلام آخر کیا۔ حسین مدینے سے کیسے رخصت ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حسین مدینے سے ایسے رخصت ہوئے جیسے کوئی رخصت نہ ہوا۔ چلے 3 دن گزر گئے، اچانک علی اکبر نے کہا، اللہ میں مرحوم رشید ترابی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اچانک علی اکبر نے کہا بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حسین نے سوال کیا لال کیا خواب دیکھا ہے؟ بابا میں نے دیکھا تیرا بایاں بازو کٹ گیا۔ میرے لال تو نے ٹھیک دیکھا ہے، میرا عباس مارا جائے گا۔ بابا میں نے دیکھا تیرا دائنا بازو بھی کٹ گیا۔ میرے لال تو نے ٹھیک دیکھا، علی اکبر تو مارا جائے گا۔ اپنے بیٹے کی زور سے کلائی تھامی، تھام کے دھیرے سے اپنی طرف کھینچا، بیٹا ذرا دھیرے بول تیری ماں سن رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا خواب بیان کرنے میں اتنا احتیاط، کل جب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالو گے میرے مولا لیلا کو کیسے بتاؤ گے؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لو حسین کربلا آ گئے، وہ لو رات آ گئی، خیمے لگا دیے گئے۔ ہمارے بزرگ علماء اس روایت کو پڑھا کرتے ہیں، رات کی عجیب کیفیت ہے، رات کی عجیب کیفیت ہے۔ زینب نے فضہ سے کہا ذرا میرے سجاد کو بلاؤ۔ سجاد کو بلایا گیا، لال میرے خیمے کے پیچھے سے جیسے کسی بی بی کے رونے کی آواز۔ میرے لال جا ذرا میرے ماجائے کو بلا لا۔ حسین بلائے گئے، آواز سنی، سن کے فرمایا بہن زینب پہچانا نہیں؟ اماں فاطمہ، جب سے ہم مدینے سے نکلے ماں اپنے قبر میں نہیں، ہائے زہرا اس دن کیسے گزاریں گی؟ ارے جب آپ کا بیٹا گھوڑے کی اونچائی سے زمین پہ آئے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا توبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین۔ آج جہاں جہاں پر بھی انسانیت زندہ ہے وہاں وہاں حسینیت زندہ ہے۔ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے یزیدی کون ہے۔ گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی شہدائے کربلا کو نیوز 18 اردو کی طرف سے خراج عقیدت صدائے کربلا۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا سلسلہ رسول نے
حسین کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں کہ ایک امام حسین سلام اللہ علیہ اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار چلی جاتی. صدائے کربلا یکم محرم سے شام غریبہ تک دیکھیے روزانہ رات 9:56 پر صرف نیوز 18 اردو پر.